جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. So that's it. الحمدللہ رب العالمین. میرا جینا میرا مرنا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بہترین یہ ہے ہماری کتاب, اور اگر آپ نے لے لیا ہو تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں بھی لیا ہو نوٹس آپ لکھ لیں گے, بنا لیں گے, آپ کو بہت چیزیں اس میں سمجھ میں آئیں گی. اس میں اصل میں آپ کو جو ٹاپکس ہم کور کریں گے اس میں, اور جو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان صلاتی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اور سورۃ انعام کی آخری یہ آیت میں سے ہے, آخری جو پیراگراف ہے اس میں ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کہ کوئی اور شریک نہیں, ہاں, اور یعنی میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت اللہ کے لیے. جو زندگی اور موت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات سورۃ الملک میں کہا ہے نا, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. الذی وہ ذات جس نے خلق الموت والحیات بنایا ہے, جو پیدا کیا ہے زندگی اور موت. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ کون ان میں سے اچھا عمل کرتا ہے. تو جب اچھا عمل کرنے والا ہوگا, وہ اچھا عمل کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ قرآن, اخلاص. ہاں, قرآن اور سنت. قرآن اور سنت کو مزید اگر ہم اس میں جائیں گے تو اخلاص. ٹھیک ہے. جب اخلاص ہے تو اخلاص میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ پھر یہی بات آ جاتی ہے نا, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ ہے کہ ہر عمل, ہر بات صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہم رکھیں گے تو وہ ہمیں ہوگا. تو اس میں ہم نے بہت ساری پچھلے اس میں ہم نے کور کیا تھا حسن صحت, انداز زندگی, لیکن اب آپ اس میں بہت ساری چیزیں پڑھیں گے. روحانی صحت, پھر جسمانی صحت. روحانی صحت تک ہم نے پڑھا تھا, آج ہم جسمانی صحت پڑھیں گے. جسمانی صحت ہی کافی بڑا ٹاپک ہے. پھر ہم عیادت پڑھیں گے, بیماری, جب بیمار کوئی ہوتا ہے تو یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. تو بیمار جب ہوتے ہیں تو اس میں جو بیمار ہوتا ہے اس کو کیا کرنا ہے, اور جو یعنی ارد گرد والے ہیں لوگ, ان کو کیا کرنا ہے. پھر جب بیماری کوئی ایسی ہے جو شفا میں بدل جاتی, جو بیماری ایسی ہے جو شفا میں بدلتی نہیں ہے, جب شفا میں بدلتی نظر نہیں آئے, ویسے بھی ہر بندے کو 3 دن سے زیادہ وصیت کے بغیر نہیں رہنا چاہیے. تو وہ وصیت پھر کرنا ہوتا ہے. حسن وصیت کی ایک ٹاپک ہوگا. پھر یعنی وقت جدائی کا وقت ہو تو اس میں کیا ہونا چاہیے, آخری سفر میں اس کی تیاری کیا ہونا چاہیے, حسن خاتمہ کیا ہوتا ہے. پھر جب حسن خاتمہ یعنی ختم کو چلا گیا تو اس کے وفات کے بعد کیا کرنا چاہیے, اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں صبر بھی آ جاتا ہے, نوح بین بھی آ جاتا ہے, غسل میت بھی آ جاتا ہے, کفن آ جاتا ہے, کفن کے اجزاء کی تفصیل ہے, میت کے قرض کی ادائیگی ہے. یہ سارے مرنے کے بعد کی چیزیں. حسن وداع ہے, نماز جنازہ ہے, طریقہ نماز جنازہ ہے, مسافر کی منزل ہے, پھر قبر ہے, قبر کا قیام ہے, تعزیت ہے, یعنی سارا مرنے کے بعد کی چیزیں. زیارت قبور ہے, رسومات و بدعات کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے, ایصال ثواب کے مصنون طریقے بتائے گئے ہیں, عمر میں برکت کس طرح سے ہوگی یہ بھی بتایا گیا ہے. پھر جو پیچھے رہنے والے اگر بیوی ہے اس کے بارے میں ہے, بیوہ کی عدت ہے, بیوہ کی خدمت ہے, یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہے. پھر اگر کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے اس کا کیا ہے, شہادت, کسی کو شہادت ملتی ہے اس میں کیا ہے, قتل مومن کیا ہے, خودکشی کیا ہے, نسل کشی کیا ہے, دعا کیا ہے, اور بیماریوں کا پاکیزہ دم سے علاج ہے, مختلف درودوں سے نجات کے لیے دعائیں ہیں, میت کی مغفرت کے لیے مسنون دعائیں ہیں. یہ سارا کچھ میرا جینا میرے مرنے میں ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. تو زندگی اور موت, یعنی زندگی اس دنیا میں آنے کا نام ہے, موت دنیا سے واپسی کا نام ہے, یہ یاد رہے. ٹھیک ہے. اس کے آنے اور جانے کے درمیان ایک مختصر ایک لمیٹڈ ٹائم ہمیں ملا ہے جو ہر چیز سے زیادہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میں اگر سو بھی رہی ہوتی ہوں تو آئی جسٹ فیل لائک کہ وداؤٹ یعنی کسی ریزن کے بس میں سوتی ہی چلی جاؤں. دیر شوڈ بی سم ٹائم کہ اس کو میں تھوڑا سا فکس کر لوں. ٹھیک ہے. تو جو آپ اپنے دماغ میں فکس کریں گے کہ مجھے اتنے منٹ میں, اتنی دیر میں آپ کی آنکھ بھی کھلے گی. ٹھیک. تو یہ چیز کیا ظاہر کرتی ہے, پروڈکٹیوٹی ظاہر کرتی ہے. یور ٹائم شوڈ بی ویری ویری پروڈکٹیو ان آل وے. ٹھیک ہے. سونا ہو, جاگنا ہو, چلنا ہو, پھرنا ہو, کہیں گھومنا ہو, کہیں پھرنا ہو, ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو اللہ. ٹھیک ہے. تو اس
چیز کو, اس ٹائم کو ہم نے بہت یعنی قیمتی لینا ہے. تو ٹائم کو قیمتی کیا چیز بناتی ہے, پروڈکٹیو کیا چیز بناتی ہے؟ کسی کو کچھ پتہ ہے؟ ٹائم کو قیمتی, پلاننگ, آپ کو اللہ کی رضا, ٹائم مینجمنٹ, ہاں پلاننگ, ٹائم مینجمنٹ کس چیز کے لیے؟ اللہ کی رضا سے, یعنی اس میں دو, زندگی گزارنے کا طریقہ, ایک اپنا فائدہ, ایک دوسرے کا فائدہ. تو ٹائم پروڈکٹیو آپ کا قیمتی بن جاتا ہے. ایک اپنا فائدہ کیا ہے, ابھی دوسرے کا فائدہ کیا ہے؟ اپنا فائدہ یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کو پھیلانا دوسروں کے لیے. ویری گڈ, بہت اچھی بات کہی ہے. اپنا فائدہ یہ ہے کہ ہم نالج لیں. ٹھیک ہے, جب ہم نالج لیں گے تو یہ بینیفیشل ہوگا, کیونکہ اف یو آر نالجبل دین آپ کا ہر ٹائم پروڈکٹیو, ہر ٹائم قیمتی ہو جائے گا. وہ آپ کے لیے بھی ہوگا, وہ آپ کے دوسروں کے لیے بھی ہوگا. پھر جہاں پہ بھی آپ بیٹھیں گے وہاں پہ کوئی اچھی بات کریں گے. جہاں آپ کوئی چیز دیکھیں گے, ایون آپ کھانا پکانے سے لے کے, آپ کہیں جانے سے لے کے, آپ روڈ میپ لے کے, یعنی دنیا کا بھی علم اور دین کا علم, بوتھ ویز. ٹھیک ہے, اگر آپ ڈاکٹر ہیں, آپ نے پورا پڑھا تو آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے. کوئی بھی علم اپنے دوسروں کو فائدہ پہنچانے, صرف اپنا فائدہ نہیں. او مجھے یہ جاب کرنا ہے اور جاب سے مجھے پیسے لینے ہیں اینڈ دیٹس اٹ, اور اس میں آپ نے کام چوری کی, اس میں آپ نے پورا حق ادا نہیں کیا. لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے آورز تو پورے نہیں کیے اور آپ نے پورے پیسے لے لیے. آپ اٹھ کے چلے آئے, آپ نے پورے پیسے لے لیے, تو آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ, یہ چیز کیا ہے؟ یعنی آپ نے کسی ہر چیز میں اگر ہم نے سامنے اللہ کو رکھا تو وہ چیز اللہ کے لیے ہو جائے گا. تو اب ہم جب کوئی چیز نالج لے رہے ہیں, اس کو آگے بھی پہنچا رہے ہیں, تو اس میں بھی خیانت نہیں ہونا چاہیے, لینے میں بھی اور دینے میں بھی خیانت نہیں ہونا چاہیے.